السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 75 سے، ثم بعثنا، پھر بھیجا ہم نے، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی ان رسولوں کے بعد جن کا پیچھے ذکر ہوا، کس کو بھیجا؟ موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو، الی فرعون، فرعون کی طرف، و ملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، یعنی اشراف قوم کی طرف۔ اور ملأ کا روٹ میم لام حمزہ ہے، مل ان کہتے ہیں کسی چیز کی وہ مقدار جس سے برتن بھر جائے، مل الارض ذہبا پیچھے پڑ چکے ہیں، اور ملأ وہ لوگ یا لوگوں کی ایسی جماعت جو دوسروں کے دلوں کو رعب سے بھر دے اپنی زبردست شخصیتوں یا پرسنالٹیز کی وجہ سے، تو یہاں اس کے آیان سلطنت مراد ہیں۔ الی فرعون و ملئہ بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، عصا اور ید بیضاء کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد دیگر نشانیاں بھی جو وقتاً فوقتاً آتی رہیں، جن کی تعداد قرآن پاک میں 9 بیان ہوئی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 101 میں آتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات دی کھلی کھلی، پس پوچھو بنی اسرائیل سے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے اس سے کہا، اے موسیٰ، میں یقیناً تجھے جادو زدہ سمجھتا ہوں، مسحور سمجھتا ہوں۔ اور یہاں پر کیا آتا ہے؟ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ، یعنی موسیٰ اور ہارون کی بات نہیں مانی بلکہ ان دونوں کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھا، تکبر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دلیل سے بات کی، لیکن انہوں نے دلیل سننے کی بجائے انہیں اپنے معیار سے دیکھا، اور ان کا معیار کیا تھا کہ یہ خود بڑے لوگ تھے، تو یہ پیغمبروں کے اندر بھی وہی دنیاوی بڑائی تلاش کر رہے تھے، خود اقتدار پہ تھے، تو ان کے خیال میں پیغمبر کوئی بڑی چیز نہیں تھا یا بڑے لوگ نہیں تھے۔ لہذا جب انہوں نے خود کو اونچا سمجھا اور موسیٰ اور ہارون کو نیچا سمجھا، تو یہ تکبر ان کے ماننے کے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ایک شخص حق بات کرتا ہے، سچ سامنے لاتا ہے، لیکن سننے والا صرف اس لیے اس کو قبول نہیں کرتا کہ سنانے والے کی حیثیت یا پوزیشن اس کے مقابلے میں چھوٹی، دنیاوی اعتبار سے خاص طور پر۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو یہ تکبر ان کو مجرم بنا گیا جب انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون فرعون اور اس کے سرداروں ہی کی طرف کیوں بھیجے گئے تھے، عوام کی طرف کیوں نہیں بھیجے گئے؟ کیونکہ عوام اپنے بڑوں کے تابع ہوتے، اس لیے وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں۔ اگر بڑوں کی اصلاح ہو جائے تو چھوٹوں کی خود بخود ہو جاتی۔ اس لیے پیغمبر کا پیغام اشرافیہ کے لیے تھا براہ راست، لیکن انڈائریکٹلی پوری قوم کے لیے۔ اور جہاں تک یہ 9 دیگر نشانیوں کا ذکر ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں ان کا تفصیلی ذکر، طوفان، قمل، جراد، مینڈک، خون، پھلوں کی کمی، پھر سمندر کا پھٹنا، قحط سالی، یہ تمام چیزیں قوم فرعون کے سامنے ہوئی لیکن وہ نہ مانے۔ فلما جاءہم الحق، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہمارے پاس سے، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا، قالوا، تو انہوں نے کہا، ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ البتہ جادو ہے کھلم کھلا۔ انہوں نے حق کو، معجزات کو، نشانیوں کو قبول کرنے کی بجائے الٹا ان کا انکار کیا، کیا کہہ کے کہ یہ تو جادو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو مسحور کہا اور کہیں ساحر کہا۔ اور ان کا یہ کہنا اوپر سے تھا، حالانکہ دل ان کے مان رہے تھے
جیسا کہ سورۃ النمل آیت 14 میں آتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دل ان کا یقین کر رہے تھے، انہیں بات سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن تکبر کی وجہ سے نہ مانے، ظلماً وعلوا، سبب اس کا کیا تھا؟ ظلم اور سرکشی، بڑا بننا، علو۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق، کیا تم کہتے ہو حق کو، لما جاءکم، جب وہ آ گیا تمہارے پاس، یعنی جادو کہتے ہو، یعنی حق کو حق ماننے کی بجائے اسے جادو قرار دے رہے ہو، اسحر ھذا، کیا واقعی یہ جادو ہے؟ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہیں پتا تھا یہ جادو نہیں، لیکن تکبر کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ حق کو ماننا نہیں چاہتے تھے، تو محض بہانے سے کام لے رہے تھے۔ ولا یفلح الساحرون، اور نہیں فلاح پاتے، کامیاب ہوتے ساحر۔ ساحرون جمع ہے کس کی؟ ساحر کی۔ سورۃ طٰہٰ 69 میں بھی آتا ہے ولا یفلح الساحر حیث اتی، ساحر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے جی چاہے آئے، کیونکہ سحر کی کچھ حقیقت نہیں ہے، سحر تو محض خیال ایک ہوتا ہے، یعنی خیال پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی اصلیت کچھ نہیں۔ اور اگر واقعی جو کچھ موسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہ سحر تھا تو وہ پھر ساحروں کا مقابلہ نہ کر سکتا، کیونکہ یہ تو اکیلے تھے، ایک تھے، اور ان کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور وہ بہت بڑا سحر بنا کے لائے تھے، اور اس ساری کوشش کے باوجود، اتنے لوگوں کی اجتماعی کوشش تھی، وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ تو کہا اگر تم اسے سحر کہتے ہو تو دیکھو ساحر تو کامیاب نہیں ہوئے، اگر یہ سحر ہوتا تو پھر ایک عصا کو کیسے ممکن تھا کہ وہ سب نگل نہ جاتے، الٹ کیوں ہوا؟ اور جو اصل ساحر تھے ان کا کیا حال ہوا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، جب ساحر خود سجدے میں پڑ گئے، خود مان گئے، تو اس کا کیا مطلب تھا کہ سحر نہیں یہ، اور وہ ایمان لے آئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، سورۃ الاعراف آیت 120 سے 122 تک۔ قالو، کہنے لگے، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس؟ جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا، اگر آگے بے ہو تو لانا بنتا ہے، تو یہاں آنا ہے۔ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو؟ لتلفتنا، کہ تم پھیر دو ہمیں۔ تلفت، لام فاتے، لفتہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دائیں یا بائیں موڑنا، اسی سے لفظ التفتہ ہے، متوجہ ہونا، مڑ کے دیکھنا، چہرے کا رخ پھیر کر نظر کرنا۔ ایک ہوتا ہے نا آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے چہرہ پھیر کے دیکھنا، اسی سے اردو میں کہتے ہیں نا ہماری طرف التفات فرمائیے۔ اب آپ دیکھیے لفظ آپ کو پتا ہوتا ہے مگر وہ کنیکشن نہیں پتا ہوتا، اس لیے وہ نیا لگ رہا ہے آپ کو۔ کسی چیز کو دائیں یا بائیں موڑنا، لتلفتنا، تاکہ تو پھیر دے ہمیں، اما، اس سے جو، وجدنا علیہ آباءنا، پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو۔ اب دلیل کے جواب میں پہلے تکبر کیا، پھر الزام تراشی کی، سحر زدہ ہونے کی، پھر اب ایک اور الزام تراشی ہے کہ تم دونوں اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقے سے پھیر دو، اور تم دونوں اس لیے آئے ہو وَتَكُونَ، یعنی لِتَكُونَ، تاکہ ہو جائے، لَكُمَا، تم دونوں کے لیے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے لیے، کیا؟ الکبریاء، بڑائی، فی الارض، زمین میں۔ کبریا جو ہے یہ حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے اس کے اندر خود بخود بڑائی آ جاتی یا خود پسندی آ جاتی ہے۔ اور کبریا کہتے ہیں بیسیکلی سب پر بزرگی اور بڑائی اور فوقیت حاصل ہونے کو، کبر سے ہے یہ بھی۔ فی الارض، زمین میں، یعنی مصر میں، اور مصر میں تم دونوں کی حکومت قائم ہو جائے، تمہارا یہ منصوبہ معلوم ہوتا ہے۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں۔
آمن لی ہوتا ہے کسی کی اطاعت کرنا، مؤمنین مؤمن کی جمع ہے، اور لکما جو پہلے آیا ہے اس میں جو لام ہے یہ اس کا اصل میں ایفیکٹ ایمان کے ساتھ ہے، یعنی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تمہاری تصدیق نہیں کریں گے، ہم اطاعت گزار نہیں ہوں گے۔ اب یہ محض ایک سیاسی شوشہ تھا اور اصل فکر ان کو اپنی کرسی کی تھی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے تھے تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہاری حکومت پہ قابض ہونا چاہتا ہوں، بلکہ کیا کہا تھا، تم ایمان لے آؤ وَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ وہ ان تک دین کا پیغام لے کر آئے تھے اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی آزادی چاہتے تھے، لیکن فرعون اور اس کے درباریوں نے یا اس کے حواشی نے یا اس کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے اسے ایک سازش سمجھا، دین کی دعوت کو سیاسی رنگ دے دیا اور کہا کہ تمہارے مقاصد کچھ خطرناک معلوم ہوتے ہیں، تم ہمیں گرا کر خود قابض ہونا چاہتے ہو ہماری سلطنت پر۔ اس پوری گفتگو میں آپ دیکھیے کہ ایک مرکزی بات ہے اور وہ ہے کبر، انکار کا سبب بھی کبر ہے اور بڑائی جانے کا بھی ڈر ہے۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، ائتونی، لاؤ میرے پاس، بکل ساحر علیم، ہر جادوگر ماہر، ساحر جادوگر، علیم جاننے والا یعنی خوب ماہر۔ اب اس کو پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہیں، جادوگر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اب چونکہ ایک دفعہ وہ الزام لگا چکا تھا اس لیے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب آ گئے ساحر، سحرہ جمع ہے ساحر کی، ساحرین بھی ہے اور سحرہ بھی ہے، یعنی ایک لفظ کی کئی جمع بھی ہوتی ہیں بعض اوقات، یعنی مختلف شیپس میں، جیسے طالب کی جمع طلبہ۔ قال لهم موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ نے، القوا، ڈالو، ما انتم ملقون، جو تم ڈالنے والے ہو۔ اس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے بہت ڈیٹیلز میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں۔ یعنی فرعون نے سارے جادوگر اکٹھے کیے، جب جادوگر آ گئے یعنی اکٹھے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پہلے تم اپنے جادو کا مظاہرہ کر لو۔ دیگر جگہوں پہ اس کی تفصیل آتی ہے، انہوں نے پوچھا پہلے تم ڈالو گے کہ ہم ڈالیں، تو موسیٰ نے کہا علیہ السلام تم ہی ڈالو، اور یہاں مختصراً بات کر کے واقعہ بیان کر دیا گیا۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالے کیا، اپنے عصا اور رسیاں وغیرہ، قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ما جئتم بہ السحر، ما یعنی جو، الذی کے معنوں میں، جئتم بہ تم لائے ہو، یہ جو تم لائے ہو یہ سحر ہے، جو میں لایا ہوں وہ سحر نہیں، کیونکہ وہاں اس نے کہا تھا نا اسحر ھذا، کیا یہ سحر ہے؟ سحر تو یہ ہے جو جادوگر لائے ہیں۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ ان قریب اس کو باطل کر دے گا، مٹا دے گا، ختم کر دے گا، اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دے گا، ناحق کو ناحق ثابت کر دے گا۔ ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالی، لا یصلح، نہیں سنوارتا، عمل المفسدین، مفسدوں کے عمل کو۔ مفسدین کس کی جمع ہے؟ مفسد کی۔ فساد کرنے والے کے کام کو اللہ سنوارتا نہیں، درست نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور حق کر دے گا اللہ حق کو، یعنی سچا کر دے گا حق کو، بِكَلِمَاتِهِ، ساتھ اپنے کلمات کے، اپنے احکام اور ارشادات کے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ ناپسند کریں مجرم، اور ہوا بھی وہی کیا، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ الاعراف 118 اور 19 میں پڑھ چکے ہیں۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کیا تھا دراصل، انما صنعوا کید ساحر، یہ جادو کی چال تھی۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتے جہاں سے چاہیں آئیں، جہاں سے بھی آئیں۔
اور خاص طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے کلمات کے مقابلے میں جادو نہیں ٹھہرتا۔ افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اتنے اعتقاد ضعیف ہو چکے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی جادو وغیرہ کی شکایت ہو بھی اور اس سے کہا جائے کہ یہ قرآن پڑھو یا قرآن سے اس کا علاج کرو تو اس پر راضی نہیں ہوتے۔ وہ جادو کے مقابلے میں جادو ہی کرنا چاہتے ہیں اور غلط سہاروں سے علاج چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ یحق اللہ الحق بکلماتہ، اور ان اللہ سیبطلہ، اللہ اس کو باطل کرے گا۔ اور کیسے باطل کرے گا؟ بکلماتہ، اپنے کلمات کے ساتھ۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا سمجھ میں آتی بات؟ کہ اللہ کے کلمات کسی بھی جادو کے مقابلے میں بہت بڑے ہیں، بہت پاورفل ہیں، بہت مؤثر ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تاثیر کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے اندر یقین ہو، ایمان ہو، کنوکشن ہو، کیونکہ اللہ کے کلمات تو اللہ کے کلمات ہیں، لیکن پڑھنے والے کا ایمان بھی تو ہو، یقین بھی تو ہو۔ جب ہم اللہ کا کلام یا کوئی دعا اس طرح پڑھتے ہیں کہ میں نے بہت پڑھی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب مجھے کچھ اور چاہیے، پڑھنے کے ساتھ صبر نہیں کرتے، انتظار نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ یہ کہ یقین نہیں ہوتا۔ جب کسی چیز کو یقین کے ساتھ لیا جائے تو اس کی تاثیر اور ہوتی، اور بے یقینی کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کی تاثیر کچھ اور ہوتی۔ جو ہو ذوق یقین پیدا، کٹ جاتی ہیں زنجیریں، تو سارے بندھن کھل جاتے ہیں۔ یہ اپنے ہی ارادے میں کمی ہوتی ہے۔ فما آمن لموسیٰ، تو نہ بات مانی موسیٰ کی، الا مگر ذریۃ من قومہ، ذریت نے اس کی قوم میں سے۔ ذریت پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کے دو روٹ بتائے جاتے ہیں، ذال رے رے اور ذال رے حمزہ، ذرے سے بھی اور ذرا سے بھی۔ ذرا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اگنا، پیدا کرنا، اور ذرن ذرات جیسے بکھیرنا۔ اور عموماً یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ چھوٹے بچوں کے لیے، لیکن پھر نوجوانوں کے لیے بھی، یعنی بڑی اولاد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور واحد اور جمع دونوں کے لیے۔ ذریت واحد بھی ہے اور ذریت جمع بھی ہے۔ تو نہ ایمان لائے یا نہ اطاعت کی، کیونکہ آمن لے ہے، بات مانی کے معنوں میں آ رہا ہے، نہ بات مانی موسیٰ کی مگر چند نوجوانوں نے، من قوم ہی، اس کی قوم میں سے۔ اب یہ اس کون ہے، اس پہ مفسرین نے دو آراء کا اظہار کیا۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ ہی کی قوم، ہی سے مراد موسیٰ علیہ السلام، کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے نوجوانوں نے مانی، جو بڑے بوڑھے تھے اور سال ہا سال سے فرعون کی غلامی کا شکار تھے اور مایوس ہو چکے تھے کسی بھی خیر سے، وہ آگے نہیں بڑھے۔ اور دوسرا معنی کیا جاتا ہے کہ قوم ہی سے مراد فرعون کی قوم، اور یہ بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ آگے پھر فرعون ہی کا ذکر ہے، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ۔ تو نہ مانی موسیٰ کی بات مگر چند نوجوانوں نے اس کی، یعنی فرعون کی قوم میں سے۔ اور ابن عباس نے ان کے نام بھی بتائے ہیں، جن میں حضرت آسیہ، رجل مؤمن من آل فرعون، جس کے نام پہ سورۃ المؤمن ہے، جس کو سورۃ غافر بھی کہتے ہیں، اس کا خزانچی کی بیوی، اور حضرت آسیہ کی کنگھی کرنے والی۔ یہ چند نوجوان لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، باقی قوم فرعون میں سے کوئی نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانتے تھے وہ؟ علی خوف، خوف کی وجہ سے۔ کس کے؟ من فرعون، فرعون کے، وملئہم، اور اس کے سرداروں کے۔ فرعون کی ایسی دھاک تھی قوم پر، اس کے سرداروں کا ایسا روب تھا لوگوں پر کہ وہ پوری طرح ان کو اپنے قابو میں کیے ہوئے تھے۔ تو ان کے خوف سے کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتا ہی نہیں تھا۔ یعنی دلیل تو موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ آ گئی تھی لوگوں کو، لیکن معاشرے کے خوف کی وجہ سے، حکومت کے خوف کی وجہ سے کوئی ایمان لانے کو، بات ماننے کو، ساتھ چلنے کو تیار نہ تھا۔ ان یفتنہم، کہ وہ آزمائش میں ڈال دے گا ان کو، فتنے میں مبتلا کر دے گا ان کو، مصیبت میں ڈال دے گا ان کو۔ یفتنہ کس سے ہے؟ فتنے سے۔
فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش کو، مصیبت کو، عذاب کو، یعنی بہت سزا دینے والا تھا. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور بے شک فرعون، لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، البتہ سرکش تھا زمین میں، بہت بڑا بنتا تھا زمین میں. فی الارض سے مراد یہاں ارض مصر ہے، کیونکہ اس کی حکومت صرف مصر تک ہی تھی. اور عالن کس سے ہے؟ علوب سے ہے. علوب کہتے ہیں سرکشی کو، بڑا بننے کو، جو جگہ، جسم اور مرتبے کی وجہ سے ہوتی ہے. عالی مقام ہونا مرتبہ کے لیے آتا ہے، دراز قد ہونا جسم کے لیے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو تو وہ بھی دوسروں کے مقابلے میں کیا نظر آتا ہے؟ بڑا. تو بڑا بنتا ہے انسان مقام مرتبے کی وجہ سے، جس کے پیچھے خواہ وہ مال و دولت ہو یا کچھ بھی دنیاوی سٹیٹس، اور جسم کا بڑا ہونا، اور اسی طرح جگہ کا، جگہ یعنی علاقہ کوئی بڑا ہے دوسروں کے مقابلے میں، خواہ وہ فزیکلی ہو یا ایک قوم دوسرے کے مقابلے میں بڑی ہو. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور فرعون زمین میں بہت بڑا بنتا تھا. کس بنیاد پر؟ ایک تو یہ کہ جسمانی اعتبار سے لوگ بہت صحت مند تھے اور بہت پرسنالٹیز ان کی زبردست تھی. دوسرا یہ کہ حکومت اور اقتدار کی وجہ سے، مقام اور مرتبے کی وجہ سے، یعنی بہت پاورفل حکمران تھا، یہ مراد ہے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور صرف پاورفل نہیں تھا، سرکش ہی نہیں تھا، بلکہ وہ مصرف بھی تھا. مصرفین کس کی جمع ہے؟ مصرف کی، اور مصرف اسراف سے، اور اسراف کس کو کہتے ہیں؟ حد اعتدال سے بڑھ جانا. یعنی جب وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا یا دشمنی کرتا یا اس کو سزا دیتا تو وہ کسی حد پہ نہیں رکتا تھا، حدیں پار کر جاتا تھا. اس لیے ایسا خوف تھا لوگوں کے دلوں میں اس کا کہ اس کے خوف کی وجہ سے سچائی کو سچائی کہہ بھی نہیں سکتے تھے. کیا سمجھ میں آئی بات؟ پیئر پریشر سمجھ آیا؟ یعنی ایسے اپریشن کا دور تھا کہ کوئی بول نہیں سکتا تھا، کوئی اظہار خیال نہیں کر سکتا تھا، کوئی اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا تھا. اب ان کے دل مانتے تھے، پیچھے نا جو انکار کرنے والے تھے ان کے دل بھی مانتے تھے کہ جو کچھ موسیٰ کہہ رہے ہیں سچ ہے، اور دلائل بھی تھے، معجزات بھی تھے. اور یہ جو معجزات تھے، خاص طور پر نشانیاں جو ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک نشانی ظاہر ہوتی تھی، کبھی طوفان آتا، کبھی ٹڈیاں اترتی، کبھی مینڈک، اور کبھی خون، اور کبھی قحط، اور پھر ہر دفعہ آ کے کہتے کہ تم دعا کرو، اگر ہماری مصیبت ٹل گئی تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے. اور پھر مصیبت چلی جاتی، پھر کیا کرتے؟ پھر وہی کچھ کرتے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ اچانک ایک ہی دفعہ ساری نشانیاں دکھا کے بات ختم کر دی گئی، نہیں، وقفے وقفے سے دکھائی جاتی رہی، بار بار یقین دہانی کرائی جاتی رہی، لیکن ماننے کے باوجود کوئی اس کا اظہار نہ کر سکا فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اس پر توکل کرو، بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو، اس کے لیے مخلص ہو، اس کے فرما بردار ہو، کیوں فرعون سے ڈرتے ہو؟ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس کا ریلیشن شپ پچھلی آیات سے کیا ہے؟ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، ماحول کیسا بھی ہو، لیکن انسان ایمان اسی وقت لا سکتا ہے، نیکی کے رستے پر اسی وقت چل سکتا ہے جب اس کے اندر اللہ پر بھروسہ ہو. تب وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا. جب وہ اپنا رازق، مالک، خالق، مدبر کس کو سمجھتا ہو؟ اللہ کو. اس سورت کے شروع میں آپ اللہ کی بہت سی صفات پڑھ چکے ہیں کہ وہ الحکیم ہے، وہ یدبر الامر کرتا ہے، اسی طرح رزق وہ دیتا ہے، زندگی موت وہ دیتا ہے. یہ سب باتیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اسی سورت کے اندر ابتدا میں. اور پھر یہاں عملی مثال سے یہ بات سمجھائی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکلوائی گئی. اور یہ ایک حقیقت ہے، اللہ کی اطاعت وہی کر سکتا ہے، مسلمان بن کے وہی رہ سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہو، ایمان رکھتا ہو کہ میری زندگی اور موت، میرا رزق، میرا جینا مرنا، میرا نفع نقصان، میرا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے.
توحید خالص. جب تک توحید خالص نہ ہو صحیح عمل نہیں ہو سکتا. آپ مسلمان بن کے رہ نہیں سکتے، مسلمان بننا ممکن نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیے نا کہ پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے یا فرعون کی قوم میں سے دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے. اشارہ تو اس آبادی کی طرف ہے جو مصر میں اس وقت موجود تھی. موسیٰ علیہ السلام ظاہر بنی اسرائیل کی طرف بھی پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے اور قوم فرعون کی طرف بھی. بیک وقت ان کی نبوت دونوں کے لیے تھی. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں یہاں، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک قوم فرعون کے اندر پلے بڑے ہیں تو وہ وہیں کے نیشنل تھے نا. تو پیغمبر کی قوم کون ہوتی ہے؟ صرف اس کی نسل نہیں ہوتی یا اس کا خاندان اور قبیلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے، مبعوث کیا جاتا ہے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو جو پیدائشی مسلمان تھے انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، تو پھر کیا کرو؟ فعلیہ توکلوا، اسی پہ توکل کرو. ان کنتم مسلمین. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام کے بیچ میں کیا ہے؟ توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی خاطر رسک لینا، چیلنجز قبول کرنا، خطرات کے باوجود آگے بڑھنا. کیونکہ انسان کے ایمان کا امتحان ضرور ہوتا ہے، آزمائش آتی ہے اس پر کہ کون اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے. اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا وہ اسے کافی ہو جائے گا. الطلاق 3. سورۃ ہود میں فرمایا 123 فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اس کی عبادت کرو اور اسی پہ توکل کرو. کیونکہ اللہ کی عبادت اس پر توکل کیے بغیر ہو نہیں سکتی. انسان اللہ کی نافرمانی اکثر کیوں کرتا ہے؟ اللہ کا راستہ کیوں چھوڑتا ہے؟ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس وقت اللہ کی بات مان لی تو پھر کیا ہوگا، میری جاب چھوٹ جائے گی، اور نوکری چلی گئی تو پھر میں کھاؤں گا کہاں سے، اور اگر میں نے کوئی بھی دین کی بات کر دی تو پھر میں لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گا، اور اگر میں لوگوں کی نظروں میں آ گیا تو پھر میرے فلاں اور فلاں فائدے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو انسان اپنے اسلام اور دین پر چل نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر توکل نہ ہو. سورۃ الملک میں بھی آپ دیکھیے آتا ہے قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، اللہ پر ہی ہمارا ایمان ہے اور اسی پر بھروسہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدا میں جو تعلیم دی گئی سورۃ المزمل میں آتا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، یعنی تم ایسے رب کے ماننے والے اس رب کی طرف سے بھیجے گئے ہو جو مشرق اور مغرب کا مالک، یعنی ہر چیز اس کی، لہذا اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تم اسی کو وکیل بناؤ، اسی پہ بھروسہ کرو. کیونکہ انسان جب ایمان کے رستے میں، دین کے رستے میں، اسلام کے رستے میں کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی قربانی کرتا ہے تو فوراً خوف اور خطرات اور خدشات کا شکار ہوتا ہے. بہت سے خیال آتے ہیں، پھر اس چیز کا کیا ہوگا، پھر اس کا کیا ہوگا، پھر اس کا کیا ہوگا. دین کے رستے پر چلتے ہوئے یا چلنے میں کیا کیا خوف حائل ہیں. بہت سے کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں ڈر کے مارے نہیں کرتے. مثلا بات یہ کہ جو سچائی ہے وہ سچائی ہے، اور اس میں جو بھی اللہ کا پیغام ہے وہ کسی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سب کے بھلے کے لیے، سب انسانیت کا فائدہ ہے اس میں. اور کیا ڈر ہوتے ہیں، اور عام روزمرہ زندگی میں کیا خوف ہوتے ہیں؟ آپ کو کس کس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں ریلیجس ہو گئی تو پھر کیا کیا ہو جائے گا میرے ساتھ، کیا دنیا کی چیزوں سے میں محروم ہو جاؤں گی. لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اچھی جاب نہیں ملے گی، اچھا رشتہ نہیں ملے گا. اصل بات یہ ہے کہ کچھ باتوں کی حقیقت ہو بھی سکتی ہے اور کچھ باتیں محض لوگوں کی پھیلائی ہوئی بھی ہوتی ہیں. یہ شیطان کے وسوسے بھی ہوتے ہیں جو دلوں میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے راستے کی طرف نہ آئیں.
جب بھی کوئی مجھے یہ کہتا نا کہ دین کی طرف اگر کوئی لڑکی آئی تو اس کی شادی نہیں ہوگی، تو میں ہمیشہ ان سے پوچھتی ہوں کہ جتنی لڑکیاں اب تک دین کی طرف نہیں آئیں کیا سب کی شادی ہو چکی؟ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تمہارے حجاب کرنے کی وجہ سے تمہارا رشتہ نہیں ہوگا، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حجاب نہیں کیے تو پھر بھی نہیں ہوا۔ کیا وہ سارے لوگ جو حجاب نہیں کرتے بہت اچھی جابس پہ؟ نہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حجاب کرتے بھی ہیں اور اچھی جابس پر بھی ہیں۔ اصل بات قابلیت کی ہے۔ جب ہمارے اپنے اندر کوئی کمی ہوتی ہے تو ہم اس کو تو نہیں دیکھتے، ہم فوراً دین کو بلیم کر دیتے ہیں کہ دین کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ اور افسوس یہ ہے کہ کوئی اور تو کہے یا نہ کہے، ہم خود کہتے ہیں، دین والے ہی کہتے ہیں۔ تو جس دین پر بس اتنا صحیح ایمان ہے، اس کے صلے میں پھر جزا کیا چاہیے کہ صرف اس وقت انسان لے جب دین سے کوئی فائدہ حاصل ہو، اور جب دین سے فائدہ حاصل نہ ہو تو اس کو اٹھا پھینکے۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا۔ مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے آسانیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے جاب ہی ہے تو بعض اوقات جاب میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص حجاب کر رہا ہے تو اس وجہ سے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے، اس میں کچھ اور وجہ بھی ہو سکتی، لیکن ہم اس وجہ کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ یعنی میں یہ نہیں کہتی کہ یہ وجہ نہیں ہو سکتی، یہ وجہ ہو بھی سکتی ہے، لیکن ہول سول صرف یہ وجہ نہیں ہوتی، دوسری وجوہات کا ذکر نہیں کرتے، مگر اس وجہ کو چونکہ سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کا خوب ذکر کرتے ہیں، اس کا خوب چرچا کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے ہم خود بھی اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی دین کی طرف آنے سے روکنے کا سبب بنے، بے وجہ کی افواہیں اور خوف و ہراس پھیلا کر ایسی باتوں کا زیادہ چرچا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر ایک چیز نہیں ملی تو وہ اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھی تھی۔ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو نہیں ملا تمہیں وہ تمہیں نہیں ملنا تھا، یہ تمہاری بھول تھی کہ تمہارے لیے تھا۔ اس سورت کا موضوع قضاء و قدر بھی ہے۔ فَقَالُوا، تو ان سب نے کیا کہا؟ قوم موسیٰ نے، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، ہم نے کر لیا توکل، ہم نے مان لیا اس کو رب۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو بنا ہم کو، فتنتن، تختہ مشق، فتنہ، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے، ونجنا، اور نجات دے ہم کو، برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے دعا کی، اور دعا سے پہلے کیا کیا؟ توکل کیا۔ توکل کر کے پھر اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے مدد مانگی۔ تو توکل کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان نہ کوشش کرے نہ دعا، دونوں کرے۔ توکل کا مطلب یہ کہ اندرونی طور پر مضبوط رہے، دل نہ چھوڑے، حوصلہ نہ ہارے، پر امید رہے، یہ ہوتا ہے توکل۔ اور چیزوں کو اپنے ہاتھ میں نہ سمجھے کہ میری کوشش اور میری قابلیت اور میری لیاقت سے کچھ ہو جائے گا یا میں کچھ کر لوں گا، کرنے والا اللہ ہے۔ تو ایک طرف کوشش، دوسری طرف دعا، اور اس کے مجموعے میں اللہ پہ بھروسہ کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، باقی اللہ کے ذمہ۔ توکل کا کیا معنی؟ اللہ کے ذمہ کوشش اور دعا کے بعد معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ فاتخذہ وکیلا، اور وکیل کون ہوتا ہے؟ جس کو آپ اپنے کام سپرد کر دیتے ہیں، سونپ دیتے ہیں۔ تو قوم نے دعا مانگی کہ یا رب تو ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی ظالموں کو ہم پہ قابو نہ دے کہ یہ ہمیں اپنے عذاب کا نشانہ بنا سکے۔ ظاہر ہے کہ فرعون بہت سرکش تھا، بہت ظالم تھا، اور جس کے بارے میں اس کو پتہ چلتا تھا کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے، وہ واقعی اس کو سزا دیتا تھا۔ خود فرعون کی بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو بہت سخت سزائیں دی تھی۔ تو بعض اوقات ظلم اور جبر دنیا میں ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہوتا نہیں ہے، ہوتا بھی ہے۔ صحابہ کرام اور باقی انبیاء کے ماننے والوں پر طرح طرح کی تکلیفیں ہوئیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں دی گئیں، آپ کی اولاد کو، آپ کے ماننے والوں کو، سب کو۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ یا رب ٹھیک ہے، ہم بھروسہ تو کرتے ہیں لیکن تو ہمیں
ان کے عذاب سے بچا لے، ان کے ظلم سے بچا لے، ہم ان کے ہاتھ نہ آئیں۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نجات دے دے ان ظالموں سے، ان نہ ماننے والوں سے اور ان کی چالوں سے۔ ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنانے کا ایک اور مطلب بھی کیا گیا ہے۔ ایک مطلب تو کیا ہے کہ یہ ہم پہ ظلم نہ کرے، دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ کافروں کے کفر اور سرکشی میں اضافے کا سبب ہم کو نہ بنا، کافروں کے کفر میں اضافے کا سبب ہمیں نہ بنا کہ براہ راست تیرے امتحان میں ہم مبتلا ہو جائیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ فرعون کے ہاتھوں ہم پر اگر عذاب نازل ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ سچے نہیں تھے، اگر یہ حق پر ہوتے تو ہمارے ہاتھوں نہ پکڑے جاتے۔ اس طرح ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی ظالم قوم کون تھی؟ قوم فرعون۔ قوم فرعون ہماری وجہ سے آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ یہاں فتنے کا دوسرا معنی آزمائش۔ فتنہ کا ایک معنی کیا ہے؟ عذاب یا تختہ مشق، یعنی عذاب کا نشانہ۔ یا رب ہمیں ظالم قوم کے عذاب کا نشانہ نہ بنانا، یعنی وہ ہمیں سزا نہ دے پائے، ایک معنی تو یہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ہم ظالموں کے لیے آزمائش نہ بن جائیں۔ کیسے؟ اگر ہم ان کے ہاتھوں پٹ گئے تو وہ کہیں گے کہ ہم ہی سچے ہیں اور یہ ایمان والے جھوٹے ہیں، اگر یہ سچے ہوتے تو ہم سے نہ پٹتے، کہاں ہے ان کا خدا، کیوں نہیں بچاتا ان کو؟ یہ معنی ہے۔ جو انسان اطاعت کے راستے میں بڑھتا جاتا ہے ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے، اس میں ایک امتحان ہوتا ہے نا کہ اچھا انسان کتنا آگے بڑھتا ہے، اور ہر شخص جتنا رسک لیتا ہے اتنا اونچا جاتا ہے، اور پھر ایک کے بعد ایک معاملہ زندگی میں ایسا آتا رہتا ہے کہ جس میں انسان کا امتحان ہوتا ہے، اور ایک طرف سے اگر ایمان مضبوط ہو تو دوسری طرف سے قوت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر انسان رسک بھی زیادہ لے سکتا ہے۔ یعنی ایسے اسباب کی ضرورت ہے جو ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہو، تبھی توکل بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جتنی انرجی ہوگی آپ کے اندر اتنا ہی آپ کا توکل زیادہ ہوگا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کی طرف، ان یہ کہ تبوّآ، تم دونوں ٹھہراؤ، جگہ تیار کرو۔ تبوّآ سے ملتا جلتا ایک لفظ آل عمران میں کیا پڑھ چکے ہو؟ تبوّئ۔ کیا معنی پڑا تھا؟ ٹھکانہ بنا رہے تھے، جگہ مقرر کر رہے تھے۔ کس کے لیے تھا وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو جنگ احد کے موقع پر ٹھکانہ بنا کے دے رہے تھے، جگہ مقرر کر رہے تھے۔ تو یہاں بھی کیا معنی ہے؟ جگہ مقرر کر کے دو۔ لقومکما، اپنی قوم کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے جگہ مقرر کرو۔ بمصر، مصر میں، بیوتن، کچھ گھروں میں، اپنی قوم کے لیے کچھ گھر مقرر کرو، یعنی ان کے کچھ مرکز بناؤ۔ یہ مطلب الگ الگ بکھرے ہوئے نہ رہو، بلکہ کیا کرو؟ مخصوص جگہ مقرر کرو اکٹھے ہونے کی، جیسے کلبز ہوتے ہیں یا اجتماعی گیدرنگز کی جگہ۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، اور بناؤ اپنے گھروں کو، قبلتاً، قبلہ، یعنی ان گھروں کو پھر قبلہ بنا لو۔ قبلہ کیا چیز ہے؟ قبلہ کا لفظ قاف بے لام سے، سامنے کی چیز کو قبلہ کہتے ہیں۔ یہاں مانا ہے مرکز، کیونکہ قبلہ مرکز کا کام بھی دیتا ہے، سینٹر کا کام بھی دیتا ہے۔ اور کعبہ کو کیوں قبلہ کہتے ہیں؟ کیونکہ نماز میں وہ سامنے ہوتا ہے۔ اور کیا ہے؟ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بھی ہے۔ تو کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو؟ کہ اپنی قوم کے لیے کیا کرو؟ مراکز بناؤ، بیوتن، ایک نہیں کئی مرکز بناؤ، اکٹھے ہونے کی جگہ بناؤ، کیونکہ قوم بکھری ہوئی تھی، اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت تھی۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو، اپنے گھروں کو ہی مرکز بنا لو، یعنی کوئی الگ خاص مخصوص عمارتیں نہیں، بلکہ گھروں کے اندر یہ مرکز بن سکتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، اور نماز قائم کرو، یعنی سب سے پہلا کام کیا کرو ان مرکزوں میں؟ نماز کے قیام کا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، ایمان والوں کو۔ کس بات کی؟ کہ نجات کا وقت قریب ہے۔ آیت نمبر 83 کو ذرا دوبارہ دیکھیے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، یہاں قومہ سے مراد
یا فرعون کی قوم ہے اور یا بنی اسرائیل۔ اگلی آیات کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم اس کا معنی بنی اسرائیل کریں تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس کے بعد خطاب موسیٰ علیہ السلام کا براہ راست بنی اسرائیل ہی سے ہے اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے، کیونکہ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں کہتے ہیں وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا۔ تو یا قومی، اے میری قوم، اور پھر اس قوم میں کون ہیں؟ ایمان والے۔ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ پر توکل کرو۔ تو انہوں نے بات مانی اور کہا ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، توکل کر لیا، اور اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص میرے لیے فتنہ بن گیا ہے، یا اللہ مجھے کسی کے لیے فتنہ نہ بنا۔ کیا معنی لیتے ہیں جب ایسا جملہ بولتے ہیں؟ یعنی اس کو میرے شر سے بچا اور مجھے اس کے شر سے بچا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے کسی کے لیے فتنہ نہ بنانا، تو مراد یہ ہے کہ میں کسی کے لیے ایسی آزمائش نہ بنوں کہ میری وجہ سے وہ بھٹک جائے، کیونکہ ہر انسان کے عمل ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا براہ راست دوسروں پہ اثر پڑتا ہے، ہمارے رویوں کا، ہمارے طریقوں کا، اور بعض چیزیں انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں جا کے ہٹ کرتی ہیں۔ مثلاً عام روزمرہ زندگی میں ہم کس طرح دوسروں کے لیے فتنہ بنتے ہیں؟ کوئی مثال؟ کہ ہم بعض اوقات دین پڑھتے ہیں، دین کی محفلوں میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد باہر جا کے غلط کام کرتے ہیں، تو اس سے دوسرے لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم ان کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ آزمائش، یعنی رکاوٹ۔ وہ دین کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کہ یہ ہیں دین والے جنہوں نے قرآن پڑھا اور جنہوں نے دین پڑھا، اور پھر ان کا اخلاق ایسا ہے، یا ان کے فلاں اور کام ایسے ہیں، یا ان کے ظاہر باطن میں فرق ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ یعنی یہاں فتنہ ایک طرح سے رکاوٹ کے معنوں میں بھی آ رہا ہے کہ ہم رکاوٹ نہ بن جائیں لوگوں کے دین کی طرف آنے میں۔ عام طور پر جب کوئی شخص دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اچھا جو لوگ پہلے دین میں ہیں ان کے حال احوال کیا ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حالات اچھے ہیں، یعنی دنیاوی حالات بھی، تو یہ چیز ان کے لیے انکریجمنٹ کا سبب بنتی ہے کہ وہ بھی آگے بڑھیں۔ اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ دین والوں کے حالات بہت پتلے ہیں، وہ بڑی مصیبتوں میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، تو ان کو دیکھ کے وہ بھی ڈر جاتے ہیں۔ تو قوم موسیٰ کا یہ کہنا کہ یا رب تو ہمیں آزمائش نہ بنا، یعنی ہم پر ایسی کوئی آزمائش نہ آئے کہ جس سے ان لوگوں کو کوئی عذر یا بہانہ مل جائے۔ کس بات کا؟ کہ یہ ہے دین، اور یہ ہے دین پر عمل کرنا، کہ جس کی وجہ سے انسان پر اللہ کی کوئی رحمت یا اللہ کی کوئی مدد ہی نہیں آتی۔ تو انڈائریکٹلی کیا مانگ رہے ہیں وہ؟ یا رب تو ہمیں اپنی رحمت سے نوازے رکھنا، کیونکہ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، اس کی رحمت مانگتے ہیں کہ اپنی رحمت سے تو ہمیں کافر قوم سے نجات دے، اور ہمیں ان کے لیے آزمائش نہ بنا دینا کہ ہمارے حالات کی تنگی ان کو دین سے اور دور کر دے، یا دین سے بدگمان کر دے، یا دین سے پھیر دے۔ بعض اوقات بعض لوگوں کی مسچف یا خرابی کی وجہ سے باقی سب لوگ بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، وہ بھی فتنہ بن گئے، آزمائش بن گئے۔ یعنی دین والوں کی جو ریجڈیٹی ہے اور دین والوں کی سختی جو ہے، وہ بھی بعض اوقات دوسروں کے لیے ایک فتنہ بن جاتی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں پھر آگے بڑھنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دو چیزوں میں سے آسان چیز کا انتخاب کرتے تھے اور آسانی کی طرف جاتے تھے، لیکن وہ دین کے اندر ہی ہوتی تھی۔ بعض اوقات ہم آسانی کا معنی کیا سمجھتے ہیں کہ خواب وہ دین کے اندر ہے یا باہر، لیکن آسانی چاہیے۔ اس کے بعد آپ اگلی آیت کو دیکھیے کہ جس میں قوم موسیٰ کی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی سے کہا کہ اپنی قوم کے لیے کچھ گھر مقرر کرو، قبلے کے طور پر یا مرکز کے طور پر۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ بنی اسرائیل غلام قوم تھی، عرصہ دراز سے وہ غلام رہنے کی وجہ سے
اپنے بنیادی جوہر کھو چکی تھی، ان کا پوٹینشیل دب چکا تھا، اس کو ابھارنے کی ضرورت تھی. اس کے لیے انہیں اکٹھا کرنے کی ضرورت تھی، اور اکٹھا کر کے آرگنائز کرنے کی ضرورت تھی. ان کی تربیت کی ضرورت تھی، اور اس تربیت کے لیے کیا چاہیے تھا؟ مرکز چاہیے تھا. لہذا وہ قوم موسیٰ جو فرعون کے ڈر سے موسیٰ کی بات نہیں مانتی تھی، ما آمن علی موسیٰ، آمن علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کرنا. دین کے راستے میں آگے نہیں بڑھتے تھے، ڈرتے تھے. ان سے کیا کہا گیا؟ ایک تو کہا گیا دعا کرو، توکل کرو. دوسرا اب یہاں یہ ہے کہ ان کو واقعی اٹھانے کے لیے کوئی تربیت کا انتظام بھی کرو، یعنی عملی اقدام بھی کرو. یہ مراد ہے. ایک طرف توکل اور دعا کے لیے کہا گیا، اور دوسری طرف عملی اقدام. اور یہ عملی اقدام کیا تھا؟ کہ مصر میں کچھ گھر بنی اسرائیل کے مرکز بناؤ. کہا یہ جاتا ہے کہ فرعون نے مذہبی پابندیاں لگا رکھی تھیں، جن میں سے ایک پابندی یہ تھی کہ لوگ عبادت گاہیں نہیں بنا سکتے تھے، یعنی مسجدیں یا سینیگوگ یا چرچز یہ بنانے کی اجازت نہ تھی. لہٰذا اس کا حل کیا تلاش کیا گیا؟ آلٹرنیٹ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ تم ایک خاص مخصوص شکل کا گھر ہی بناؤ، کیونکہ عبادت گاہیں عام پرائیویٹ گھروں سے شکل و صورت میں مختلف ہوتی ہیں. اگر وہ بنانے کی اجازت نہیں یا وہاں اجتماعی طور پر عبادت کرنے کی اجازت نہیں تو کیا کرو؟ کچھ گھر اس کام کے لیے مخصوص کر لو، اسائن کر لو، مقرر کر لو، اور اطلاع کر دو کہ اس آبادی میں فلاں گھر جو ہے وہ اس کام کے لیے مخصوص ہوگا، اور اس آبادی میں فلاں گھر اس کام کے لیے مخصوص ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جنگ کے میدان میں صحابہ کرام کو ان کی مخصوص جگہوں پر مقرر کر رہے تھے کہ کچھ لوگ درے پر ہوں گے، کچھ لوگ دائیں طرف ہوں گے، کچھ بائیں طرف ہوں گے، میسرہ اور میمنہ، اور کون کہاں کھڑا ہوگا. یہ کیا تھی؟ ساری ایک آرگنائزیشن. تو اسی طرح یہاں بھی ایک پوری آرگنائزیشن بنانے کو کہا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ نہ صرف یہاں بلکہ جب یہ سمندر پار کر گئے تو صحرائے تیہ میں بھی کیا کیا گیا؟ ان کو آرگنائز کرنے کے لیے 12 نقیب مقرر کیے گئے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ٹیم ورک، آرگنائز ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے اور مل جل کر رہنے کی. لیکن اس میں سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ طبیعتوں کا اختلاف لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتا. حالانکہ اکٹھے ہونے میں بہت فائدے ہوتے ہیں. انسان ایک دوسرے سے جو کچھ سیکھتا وہ تنہائی میں نہیں سیکھ سکتا، لیکن دوسروں کے ساتھ رہنے میں دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور وہ نفس پہ بہت گراں ہوتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ وہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایسا شخص جو لوگوں کی اذیتیں سہ کر بھی ان کے ساتھ رہے وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ انسان کی حقیقی معنوں میں تربیت ہوتی ہے، اس کے اندر کی انا اور سرکشی اور میں جو ہے وہ نکلتی، برداشت کرنا آتا ہے. انسان دوسروں سے لیتا ہے کچھ اور کچھ دوسروں کو دیتا ہے. اور اگر آپ اپنے اون پر ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، تو نہ آپ سے کسی نے فائدہ اٹھایا اور نہ کوئی آپ سے فائدہ اٹھائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی مرضی کر سکیں گے. تو یہاں پر بنی اسرائیل کی تربیت کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ الگ الگ نہ رہو بلکہ اکٹھے ہو، جمع ہو اور مل کر رہو، اور اس کے لیے جگہ مقرر کرو. بیوتن وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور اپنے گھروں کو مرکز بنا لو. اور ان مرکزوں میں سب سے پہلے کرنے کا کام کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو. اور اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، کیا اقیم الصلاۃ، تو پھر کیا ہوگا؟ آگے کے راستے بھی کھل جائیں گے. کیونکہ نماز جو ہے وہ دین کا بنیادی رکن اور ستون ہے. اگر یہ جم گیا، اور قائم کرنے میں کیا آتا ہے؟ وقت پہ پڑھنا نماز پورے آداب اور پابندی کے ساتھ، اور باقی جو اس کے شروط ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے. اگر اس میں کامیاب ہوئے تو کیا ہے؟ وہ بشر المومنین، پھر آگے خوشخبریاں، بشارت ہے. لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمان مختلف جگہوں پہ اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں، لمبی لمبی میٹنگز ہو رہی ہیں، لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں، اور پرواہ کس چیز کی نہیں؟
نماز کی. وہ تاخیر ہو جائے، وہ لیٹ ہو جائے، وہ جمع کر لی جائے، وہ ایک سیکنڈری چیز ہے. یہی وجہ کہ پھر کامیابی نہیں ہوتی، یہی وجہ کہ اصلاح نہیں ہوتی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ نماز بظاہر دیکھو نماز لگتی ہے، مگر ہر سبق وہاں سے شروع ہوتا ہے. اوقات کی پابندی، پھر اس کے بعد صفائی ستھرائی، پھر اس کے بعد باقی ڈسپلن، سب کچھ اس سے شروع ہوتا ہے. اور اگر کسی نے نماز کو ایک سیکنڈری کام سمجھ لیا اور اس معاملے میں سستی کا مظاہرہ کیا تو باقی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو پھر ان کو باندھ سکے. آپ نے اپنی امت کے بارے میں ہی کہا تھا نا کہ پہلا شرازہ جو بکھرے گا وہ کیا ہوگا؟ نماز باجماعت. اس میں کوتاہی آئے گی، اور جب اس میں کوتاہی ہو جائے تو پھر اگر اللہ کے نام پہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے، کس نام پہ جمع ہوں گے؟ پھر کیا چیز ان کو اکٹھا کرے گی؟ یہاں پھر وہ یہ کہ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پہ چل رہا ہے. اور کیونکہ نماز باجماعت میں آپ دیکھیں کہ جب ایک صف میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ، تو ساری تفریق ختم ہوتی ہے، اسٹیٹس کی، عمر کی، علم کی، ہر لحاظ سے ہر چیز ختم ہوتی ہے وہاں آ کے. آپ سب ایک لائن میں. پھر یہ کہ آپ کو ساتھ مل کے کھڑے ہونا ہے، پھر بیک وقت رکوع کرنا ہے، بیک وقت سجدہ کرنا ہے، بیک وقت سلام پھیرنا ہے. اگر اس میں کوئی تاخیر سے پہنچتا ہے تو وہ اس کے لیے پسندیدہ چیز نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسلسل لیٹ ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دے گا، وہ باقی چیزوں میں بھی پیچھے ہو جائیں گے. تو یہ جیسے خیمے کے اندر ایک بیسک پلر ہوتا ہے نا جس پر سارے اس خیمے کا انحصار ہوتا ہے اور باقی اس پر سہارا لیے ہوتے ہیں، اسی طرح عمارت کے اندر جو مین ایسی بیم یا پلر ہوتا ہے کہ جس کے اوپر باقی چھت پوری کا سہارا ہوتا ہے. تو پورا دین جو ہے وہ ہمارا نماز کے گرد ایوالو کرتا ہے، اور اگر وہ درست نہیں تو کچھ بھی درست نہیں. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک تو نے، آتیت، تو نے عطا کی، فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، زینت. زینت کس کو کہتے ہیں؟ آرائش کو. زینت 3 طرح کی ہوتی ہے، نفسی، بدنی، خارجی. نفسی ہوتی ہے اندر کی زینت، جیسے انسان کے اندر ایمان ہو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کو ان کے دلوں میں سجا دیا تھا. اسی طرح علم، انسان کے اندر جتنا علم ہوگا اس کے اندر اتنا ہی پیس اور ایک خوبصورتی ہوگی، ایک سوچ فرق ہوگی. اور اسی طرح انسان کی پازیٹیو سوچ، یہ ساری چیزیں اندر کا حسن ہے. پھر زینت بدنی ہوتی ہے، جسمانی زینت، جس میں ہر قوم کے مختلف معیار ہیں، کہیں لمبا قد ہو، اونچی ناک ہو، اور ایسی آنکھیں، ویسے ہونٹ. یہ تمام چیزیں جسمانی زینت سے تعلق رکھتی ہیں. اور ایک ہوتی ہے خارجی زینت. خارجی زینت میں انسان کا لباس، زیورات، پھر اسی طرح گھر بار، مال و جاہ، کوئی سٹیٹس، مثلا گھر کا ساز و سامان، فرنیچر وغیرہ، گاڑی. تو یہ سب چیزیں کس میں شامل ہیں؟ خارجی زینت میں. تو ایک زینت ہے آپ کے اندر کی، ایک ہے جسم کی، اور ایک ہے خارجی. اے رب، تو نے فرعون اور اس کے آیان سلطنت کو کیا دی ہے؟ زینت، آرائش. یعنی ہر طرح کا، ظاہر ہے کہ ان کی جو پینٹنگز اس وقت بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں، یا ان کا جو آرٹ تھا یا کلچر تھا یا جو کچھ بھی تھا، وہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ان کی باطنی دنیاوی زینت. یعنی کہ ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی زینت ایمان ہوتی ہے، لیکن جو دنیا کے لوگ ہوتے ہیں ان کی باطنی زینت ان کا علم اور آرٹ ہوتا ہے. کتنے کریٹو ہیں وہ، کیسی سوچ ہے ان کی. تو ہر قوم کی سوچ اس کے فن تعمیر میں، ان کے آرکیٹیکٹ میں، ان کے آرٹ میں، ان کے آرٹ کے جتنے بھی نمونے ہو سکتے ہیں، ان کے رہن سہن میں، ان کے طور طریقوں میں، ان کے لباس میں، ان سب چیزوں میں نظر آتا ہے نا. تو اگر دیکھا جائے اس قوم کی تاریخ کو تو اس میں وہ بہت آگے تھے. ان کی جو تحریر ہے آج تک کوئی پڑھ نہیں سکا جس طرح وہ لکھتے تھے. پھر اسی طرح اگر جسمانی زینت دیکھیں تو بہت خوبصورت لوگ تھے. اب بھی مصریوں کا حسن جو ہے وہ معروف ہے دنیا میں. اور اگر خارجی زینت دیکھیں تو اس میں بھی بہت کچھ تھا ان کے پاس، ان کے لباس اور ان کی. تو اس وجہ سے ان کے اندر بہت تکبر آ گیا تھا. یہ جو زینت ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نا، وہ حسن جو ہے وہ کس کا سبب بنتا ہے؟ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. یعنی نزاکت سے مراد یہاں کیا ہے؟
وہ تکبر اور وہ ایک اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، نخرے کرنا. وہ اموالن، اور مال، یعنی یا رب تو نے فرعون اور اس قوم کے سرداروں کو، بڑوں کو، اس کی ایلیٹ کو بہت زینت اور مال سے نوازا ہے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دیں. یعنی انہیں یہ سب کچھ جو ملا وہ ان کے لیے فتنہ بن گیا. اب ان چیزوں کو پا کر نہ صرف یہ کہ خود بھٹکے ہوئے ہیں بلکہ اوروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں. ایسی چیزیں دوسروں کے بھٹکنے کا سبب کس طرح بنتی ہیں؟ کیونکہ لوگ عموماً انہی چیزوں سے امپریس ہوتے ہیں اور پھر دوڑ لگ جاتی. حقیقی جوہر انسان اپنے اندر پیدا نہیں کرنا چاہتے، نہ اپنے اخلاق اور نہ ہی اپنے کردار کی تطہیر اور بلندی کی طرف توجہ ہوتی ہے، بلکہ ان ظاہری چیزوں کی طرف دوڑ لگ جاتی. کسی کے اچھا برا ہونے کا معیار اس کا اخلاق اور اس کی ویلیوز اور اس کی عادات اور اس کی قابلیت نہیں ٹھہرتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ صرف زینت، ظاہری چیزیں. تو یا رب یہ سب کچھ آپ نے ان کو دیا تاکہ یہ تیرے رستے سے بھٹکائیں لوگوں کو. ربنا اطمس علی اموالہم، یا رب تو ان کے مالوں کو مٹا دے، ان کے مال ان سے چھین لے. اطمس، طمس کہتے ہیں رگڑ کر اس طرح مٹانا کہ کچھ اثر باقی نہ رہے. جیسے سکے گھس جاتے ہیں نا تو ان کے اوپر ان کے نشان مٹ جاتے ہیں، پینٹنگز اوپر سے مٹ جاتی ہیں. یعنی مال کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے، ان کے مال چھین لے. ستاروں کا بجھنا، جب اذا النجوم طمست، ستاروں کی روشنی چلی جائے تو اس کے لیے بھی طمس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پتہ چلے یہاں کوئی چیز تھی، یعنی آثار باقی رہیں لیکن اصل چلی جائے. وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دل سخت کر دے. اشدد کا لفظ شدید سے، سخت، ان کے دل سخت کر دے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دے. اور یہ ہوتا ہے کہ جب انسان تکبر کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تو یہ چیز اس کے دل کو آہستہ آہستہ سخت کر دیتی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بے نیاز سمجھتا ہے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کس لیے سرکشی کرتا ہے انسان؟ کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے کسی بھی جوہر، کسی بھی دنیاوی مال و دولت، رونق زینت کی وجہ سے. فلا یؤمنوا، تو یہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب دیکھ لیں. اب بظاہر یوں لگ رہا ہے جیسے یہ پیغمبر کی بد دعا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو پیغمبر کی زبان سے ادا کرایا جا رہا ہے کہ اب ان کا انجام یہ ہونے والا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دنیا میں مہلت دیتا ہے اور جب وہ نہیں سنبھلتے تو پھر اللہ ان سے وہ نعمتیں لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے. اور یہ دنیاوی نعمتیں ایسے لوگوں کو اس لیے ملتی ہیں تاکہ وہ تھوڑے دن اور سرکشی کر لیں. وہ سمجھتے ہیں سب اچھا ہے. حتی اذا عفوا وقالوا، جب خوب پھلے پھولے، مشکلات آئیں اور پھر وہ درست ہو گئیں، پھر سب اچھا ہو گیا تو اور بگڑے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، قال، فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. اللہ نے دعا سن لی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس دعا اور نتیجے کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا. جب ہم مانگتے ہیں نا کوئی دعا تو کیا چاہتے ہیں؟ ابھی کام ہو، پھر ہم مانیں گے کہ ہماری دعا قبول ہوئی. بہت سی دعائیں جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سنتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا نتیجہ اسی دن نہیں سامنے آتا، وہ آتا ہے بعض اوقات سالوں کے بعد. قال قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے. فاستقیما، پھر تم دونوں ثابت قدم رہو، قائم رہو. استقامت سے ہے یہ لفظ فاستقیما. ولا تتبعانی، اور نہ تم دونوں پیروی کرو، ہرگز نہ پیروی کرنا. کس کی؟ سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں اب اپنا کام کیے جاؤ، جو کر رہے ہو اس پہ جمے رہو، استقامت اختیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ مشکل حالات میں جمنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب حالات کیسے ہوں، ناموافق ہوں، اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس ماحول میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھی رہ رہے تھے، بہت ہی مشکل ماحول تھا، لیکن
ان کو کیا کیا جا رہا تھا؟ ان گھروں میں، مراکز میں تربیت بھی دی جا رہی تھی، اور اس کے بعد ان کے لیے آئندہ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں آنے والی تھی، لیکن اس میں صبر اور تیاری کی ضرورت تھی۔ اگر 40 سال کے بعد وہ دن آیا تو اس کا کیا معنی تھا؟ وہ 40 سال کا وقت کس لیے دیا گیا؟ تم بھی تو اپنے آپ کو تیار کرو، تم بھی تو کچھ کرو۔ اب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو بالآخر لے کر نکلے ہیں تو کیا ہوا؟ سب کو ایک کال دی، راتوں رات سب نکلے۔ کیا اس نکالنے کے لیے بھی ہم آہنگی کی ضرورت نہیں تھی؟ سب کی سوچ بنانے کی ضرورت نہیں تھی؟ کوئی انٹرنیٹ تو نہیں تھا کہ ایک ای میل کی سب کو اور وہ سارے کے سارے پہنچ گئے۔ آج کے دور میں بھی آپ لوگوں کو بعض اوقات ایک میسج دیا جاتا ہے، بار بار اناؤنسمنٹس کی جاتی ہیں، پھر اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ کیونکہ ٹرینڈ نہیں ہوئے نا، ابھی سننا ہی نہیں آیا، ابھی سن کے پیچھے چلنا اور فالو کرنا ہی نہیں آیا۔ ایک بات کئی دفعہ دہرائی جاتی۔ اب قوم کو جو لے کر نکلنا تھا، اس نکلنے کے لیے بھی تو ان کو ہم آہنگ کرنا تھا نا۔ تو یہ وقت جو تھا ان کی تیاری کا تھا، انہیں مختلف مراکز میں جمع ہونے کو کہا گیا، اللہ سے مدد مانگنے کو، کیونکہ نماز دراصل کیا ہے؟ اللہ سے مدد کا ذریعہ ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو تم اپنے آپ کی اصلاح کرو، یعنی اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنا حال نہیں بدلتے۔ ظاہر ہے کہ آرکیٹیکٹ، ان کا آج بھی عمارتیں جو کھڑی ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس دور کے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ بنا کیسے، کوئی فارمولا نہیں پتا۔ اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ آرکیٹیکٹ، بلکہ مردوں کو جو ممیز بنانے کا جو سارا علم اور فن تھا وہ بھی وہ اپنے ساتھ لے مٹے۔ پھر اسی طرح جو بچے کچے بنی اسرائیل وہاں پہنچے تو وہ انہی کی پیروی میں سونے کو صحرا میں بھی انہوں نے پگھلا کے ناموافق حالات میں بھی بچڑا بنا لیا تھا۔ تو یہ سب کیا تھا؟ اور اس میں آواز بھی تھی، کاریگر بھی تھے، علم تو تھا ان کے پاس، دنیاوی اعتبار سے تو بہت آگے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ دعا قبول بھی ہو جائے تو بھی قضا اور قدر اور کوشش، یعنی تقدیر میں اگر ایک چیز لکھ دی گئی تو بھی اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ جانا کہ بس دعا قبول ہو گئی ہے، اب تو خود ہی سب کچھ ہو جائے گا، اب ہم کچھ نہیں کرتے۔ کیا کہا گیا؟ اجیبت دعوتکما فاستقیما، استقامت اختیار کرو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور لا علم لوگوں کے پیچھے نہ چلنا۔ لا علم لوگ کون ہیں؟ قوم فرعون میں سے بھی اور خود بنی اسرائیل میں سے بھی، کیونکہ عموماً میجورٹی جو ہوتی ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے مائنورٹی کو۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ایک معیار رکھنا کسی کی پیروی کا، اور وہ کیا ہے؟ علم۔ یعنی جن کے پاس علم نہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ لیکن آج ہم کیا کرتے بتائیں؟ ہم سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کی بھی جب پیروی کرنی ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس کے پیچھے چل رہے ہیں اس کے پاس علم کیا ہے، اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے۔ صرف ظاہری پرسنالٹی یا صرف ظاہری سٹیٹس یا دنیاوی مال و دولت کو دیکھ کر کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یا پھر آج آپ مسلمانوں کو بھی دیکھیے، مسلمانوں کی ذہنیت کو، کہ کس طرف چلے جا رہے ہیں، کن چیزوں سے متاثر ہیں، لیڈرشپ کا کرائیٹیریا کیا ہے، کوئی دلیل یا علم نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت زبردست معیار قائم کیا جا رہا ہے، اور یہ تاکید کس کو کی جا رہی ہے؟ پیغمبروں کو۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب بھی پیغمبر کو خطاب کر کے کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس سے مراد ڈائریکٹ پیغمبر کی ذات نہیں ہوتی، کیونکہ پیغمبر تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی چلتے ہیں۔ اس سے مراد قوم ہوتی ہے۔ آگے بھی آپ دیکھیں کہ پیچھے بھی ایسی مثالیں پڑ چکے۔ اگر قوم ہوتی ہے تو پھر پیغمبر کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بات کی اہمیت کی وجہ سے، یعنی وہ بات بہت امپورٹنٹ ہوتی، بات کی اہمیت کی وجہ سے پیغمبر کو سامنے رکھ کے، اس کو آپ عام روزمرہ زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو جب کوئی اہم بات کہنی ہوتی ہے یا کسی اور کو سنانی ہوتی ہے تو آپ اپنے بچے کو یا اپنے کسی ایسے شخص کو جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ وہ سخت سے سخت بات سہ لے گا، اس کو کہہ کے دوسرے کو سنا دیتے ہیں۔ تو پیغمبر جو ہیں وہ کبھی بھی پیروی نہیں کرتے لا علم لوگوں کی، لیکن ان سے کہہ کے باقی ساری قوم کو سمجھایا جا رہا ہے
کیونکہ پھر بات وہی ہے نا پیچھے کہ ان کو آرگنائز کیا جا رہا تھا، تو اس میں بھی انہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں اتباع کرنا ہے اپنے پیغمبروں کا جن کو اللہ نے علم دے کے بھیجا ہے. قوم فرعون کا اتباع نہیں کرنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ترقی یافتہ قوم ہے اور ایک زوال یافتہ قوم ہے. اس کے پاس دین ہے، پیغمبر ہے، اس کے پاس دنیا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ایک طرف دین ہو اور دوسری طرف دنیا ہو تو لوگ کدھر بھاگتے ہیں؟ وہ صرف مسلمان ہوتے ہیں یا کچھ اور بھی؟ سبھی، حتیٰ کہ مسلمان بھی اسی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو ادھر نہیں چلنا، بلکہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، دلیل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اب دعا کی قبولیت کس طرح سامنے آتی. اور پار کرا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر. جاوزہ یجاوزو، مجاوزہ کس کو کہتے ہیں؟ عبور کرانے کو، کسی چیز سے گزر جانا. پار کرا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے. وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکروں نے. بغیًا وعدوا، سرکشی کے ساتھ اور ظلم کرنے کے لیے، ظلم اور زیادتی کے ارادے سے وہ سب پیچھے نکل آئے. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، جب پا لیا اس کو غرق نے، ڈوبنے نے. ادرکہ کا معنی ہوتا ہے پوری طرح پانا، یعنی پوری طرح ڈوب گیا یا ڈوبنے لگا، یعنی گھیرا گیا مراد ہے. قال آمنت، کہنے لگا میں ایمان لایا. انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی جس کے ساتھ بنی اسرائیل ایمان لائے. بنی اسرائیل کے الہ پر میں ایمان لایا. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے. کب کہہ رہا ہے؟ جب ڈوبنے لگا، جب پوری طرح گر گیا اور اس کو یقین آ گیا کہ اب نہیں میں بچتا، اب نہیں بچوں گا، تو اس وقت وہ بھی ایمان لے آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، کیا اب، وقد عصیت، حالانکہ تو نافرمانی کرتا رہا، قبل، اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور تو تھا مفسدوں میں سے، فساد کرنے والوں میں سے. اس سے پہلے تو بات نہیں مانتا تھا، آج تو نے سر جھکا دیا. پہلے تو انتہائی بگاڑ کرنے والا شخص تھا. اور آپ دیکھیے کہ یہ اکثر قوموں کا حال رہا ہے. پیچھے آپ سورۃ اعراف کے شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ جب ان پر عذاب آیا تو وہ کیا کہنے لگے؟ وما كانت دعواہم، ان کی پکار کیا رہی؟ انا كنا ظالمین، کہ ہم ہی ظالم تھے. یعنی انہوں نے اپنے غلطی کا اس وقت اعتراف کر لیا، مان گئے پھر کہ قصور ہمارا تھا. اور یہاں اس وقت یہ بھی اعتراف کر رہا ہے. سورۃ غافر میں آتا ہے آیت 84 میں فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارا عذاب سامنے آ گیا، دیکھ لیا انہوں نے، تو ایمان لانا بالکل فائدہ نہ دیا. سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، طریقہ ہے. التی قد خلت فی عبادہ، جو اس کے بندوں میں گزر چکی. یعنی شروع سے یہی طریقہ رہا کہ ہر انسان کو چانس کب تک ملا ہوا ہے؟ جب تک کہ موت کا فرشتہ نہیں آ جاتا. اگر وہ نظر آ گیا تو پھر کسی کی بھی توبہ قبول نہ ہوگی. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس جگہ کافر خسارہ پا گئے. کس جگہ؟ یعنی عذاب کو دیکھ کر، عذاب کے وقت. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، پھر آج کے دن ہم نجات دیں گے تجھ کو تیرے جسم کے ساتھ. ننجی کا روٹ کیا ہوگا؟ نون جیم واو. نجوہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا کس چیز کو کہتے ہیں، نجوہ، سرگوشی کے لیے. لیکن نون جیم واو اور تے کے ساتھ نجوتن کس کو کہتے ہیں؟ بلند جگہ کو، الگ جگہ، وہ الگ نظر آتی ہے، یاد ہوگا آپ کو، اونچی جگہ. تو ہم تجھ کو نجات دیں گے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ سمندر کی لہروں نے فرعون کی جو باڈی تھی وہ باہر اونچی جگہ جا پھینکی، جس کو بنی اسرائیل نے دیکھ لیا، دیکھا اس کو. آج ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے. کس طرح؟ بچا لیں گے. یعنی تجھے تو ماریں گے مگر تیرا جسم بچائیں گے.
اور وہ سمندر کی لہروں نے اٹھا کے اس کو اوپر پھینکا جہاں سے وہ سب کو نظر آیا. لِتَكُونَ تاکہ تو ہو جائے، لمن خلفک واسطے اس کے جو تیرے پیچھے ہے، آیتن نشانی، یعنی بعد کی نسلوں کے لیے بھی تو عبرت بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، ان آیاتنا ہماری آیات سے، لغافلون البتہ غافل ہیں. بہت سے لوگ ہماری ایسی نشانیوں سے غافل ہیں. اور غافل کون ہوتا ہے؟ جس کو پتہ ہی نہ ہو، پرواہ ہی نہ ہو، معلوم ہی نہ ہو، علم ہی نہیں، خبر ہی نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا بے خبر. تو بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ فرعون کا جسم نہ صرف یہ کہ اس دور کے لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بنا، بلکہ آج بھی اس کی ممی محفوظ ہے. اور مصر کا جو نیشنل میوزیم ہے جہاں فرعونیوں کی بہت ساری اور نوادرات موجود ہیں یا ان کے آثار قدیمہ موجود ہیں، وہاں اس کو بھی پریزرو کیا گیا. مجھے پرسنلی نیشنل میوزیم آف ایجپٹ میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور بہت سے ایسے آثار حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزیں تک ان کی محفوظ ہیں. دھنیا اور شہد اگرچہ وہ کالے کالے ہو گئی ہیں اور پرانے ہیں بہت سے. پھر یہ ہے کہ صرف یہ فرعون نہیں بلکہ اور بھی فرعون، یہ تو رامسیس کا جسم ہے. فزیک آپ دیکھیں، دیکھنے میں بھی جیسے ایک پرسنالٹی کے جو ایک فیچرز نظر آ رہے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ پچھلی صدی میں یہ ممی اس کی دریافت ہوئی تو دوسروں میں سے پہچانا کیسے گیا؟ اس کے جسم پہ جو پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں جب وہ کھولیں گی تو اس میں نمک کی تہ پائی گئی، اور وہ وہی نمک تھا جو اس سمندر کا تھا. یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کی باڈی نے اندر جذب کر لیا اور پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ وہ کچھ باہر آ گیا ہو، اور پھر وہ جو اندر کی تہیں کھلی تو ان کے اندر اس کے آثار پائے گئے. کیونکہ ایک ممی نہیں ہے، بے شمار ممیز ہیں، اور کئی تو امپورٹ بھی ہوئی، معلوم نہیں یہاں کے میوزیم میں ہے یا نہیں. لندن میں تو تھی، اور بعض اوقات وہ پوری دنیا میں گھماتے ہیں، کبھی ایک ملک میں سارا وہ لے کے جا رہے ہیں عبرت کے نشان، کبھی دوسری جگہ پر. تو بہرحال آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے اور پیچھے والوں کے لیے تجھے عبرت بنا دیں گے. یہ کتاب ہے ہارون یحییٰ کی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. پھر اس کے بعد یہ بھی ہارون یحییٰ کی کتاب ہے، پیرش نیشنز. اور اس سے آپ دیکھیے کہ قرآن کی ایک صداقت بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، یعنی تیرا جسم بچ جائے گا، اور وہ جسم تیرے بعد آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے گا. لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نشانیاں دنیا میں موجود ہیں اور یہ عبرت کی چیز ہے. یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ لوگ اس سے عبرت نہیں لیتے. اتنا ہجوم ہوتا ہے ایسے میوزیمز میں، اور لوگ سیر کی خاطر اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کھڑے ہو کر کہ یہ اللہ کے غضب کی نشانی ہے. وہ وہاں کھڑے ہو کر بھی کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ کیا عظیم لوگ تھے. یعنی متاثر ہونے کی حد نہیں، صرف ان کے گن ہی گائے جاتے ہیں، لیکن سبق کوئی نہیں لیتا. کیونکہ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، یا نشانی کے نشانی ہونے سے غافل ہیں کہ ان سے عبرت نہیں پکڑتے. بتا رہی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں اترواتے ہیں، جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر. یہ غافل ہونے کی علامت ہے نا، کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ان چیزوں کی. اکثر مسجدیں، ترکی کی مسجدیں آپ دیکھیں، دنیا بھر سے ٹورسٹ وہاں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز کے وقت وہ خالی ہوتی ہیں. انتہائی ناسمجھی کی باتیں ہیں نا. اسی کا تو اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.